پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت شمعون کون تھے اور وہ کس قوم میں پیدا ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات ہو سکے۔ پیارے دوستوں، ایک دن خاتم النبیین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کار نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسی رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوششیں کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کسی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کی۔ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔